وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ میرے صحابہ میں سے مجھ سے کوئی کسی کی کوئی بات نہ پہنچایا کرے، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میرا دل تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ یہ نصیحت فرمائی حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اکثر و بیشتر آپ کے نعلین مبارکین یعنی جوتے اٹھاتے تھے۔ آپ کے لیے اگر کبھی کوئی تکیہ رکھنا ہوتا تھا تو وہ تکیہ بھی رکھنے کی خدمت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتے تھے۔ اور جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کی ضرورت پیش آتی تو آپ کے لیے لوٹا، پانی کا لوٹا لے جانے والے بھی بکثرت حضرت عبداللہ بن مسعود ہوتے تھے۔ اسی لیے ان کو صاحب النعلین بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے۔ اب سعادت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس کے جوتے اٹھانے کی سعادت عطا فرمائی اور کس کی خدمت کی سعادت عطا فرمائی۔ اور چونکہ ان کو یہ ذوق تھا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق ہو اور آپ کی صحبت زیادہ سے زیادہ نصیب ہو، اس لیے بکثرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آتے جاتے تھے۔ اور بعض صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اتنی کثرت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے جاتے رہتے تھے کہ ہم یہ بعض اوقات ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی اہل خانہ میں سے ہیں، گھر والوں میں داخل ہیں۔ تو چونکہ یہ خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی تھی تو اس کے لیے اس کی وجہ سے ان کا مقام بھی بڑا اونچا ہوا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بڑا زبردست عطا فرمایا۔ صحابہ کرام میں علم فقہ کے اعتبار سے بڑے مشہور ہیں، اور علم و فضل اور فقہ میں کہا جاتا ہے کہ ان کا ثانی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں دنیا تک پہنچائیں، اور حنفی مسلک کی بیشتر حدیثیں وہ ہیں جو ان سے مروی ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بہرحال چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت گھر میں حضور کے آتے جاتے رہتے تھے، تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے کی خدمت کا کوئی خادم خاص ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کا، تو وہ دوسرے لوگوں پر بھی نگاہ رکھتا ہے اور ان کی باتیں بھی اس بڑے آدمی تک پہنچاتا رہتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا۔ تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر وصیت فرمائی کہ تم بھی اور میرے صحابہ میں سے کوئی اور بھی مجھے دوسروں کی باتیں نہ پہنچایا کرو۔ یعنی کسی کی اگر کوئی غلطی نظر آئی ہے، کسی کی کوئی ایسی بات نظر آئی ہے جو کسی عیب پر مشتمل ہے، تو وہ مجھ تک نہ پہنچایا کرو۔ اس لیے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں اپنے صحابہ کے سامنے آؤں تو میرا دل
تم سب کی طرف سے صاف ہو۔ حدیث میں اصل الفاظ یہ ہیں کہ میں اس طرح ہوں کہ سلیم الصدر ہوں، یعنی سلامتی والا سینہ، میرا سینہ سلامتی والا ہو کہ اس میں کسی کی طرف سے کوئی داغ نہ ہو، کسی کی طرف سے کوئی برائی نہ ہو، کسی کی طرف سے کوئی عیب کا تصور نہ ہو، سب کے ساتھ ایک محبت کا معاملہ ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اس طرح میں اپنے صحابہ کے سامنے آیا کروں، لہذا مجھے ایک دوسرے کی باتیں مت پہنچایا کرو۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی کی بات کسی بڑے تک پہنچانا، یعنی کسی کی کوئی غلطی کسی بڑے تک پہنچانا، اس کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں، ہر صورت کا حکم الگ ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص میں کوئی عیب دیکھا یا کوئی غلطی دیکھی اور دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے اندر یہ خامی پائی جا رہی ہے، تو اس خامی کو دور ہونا چاہیے۔ دل میں اس کی خیر خواہی میں، اس کے خیر خواہی میں دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کی یہ غلطی دور ہو جائے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ اپنے کسی بھی بھائی، کسی بھی ملنے جلنے والے کی کوئی غلطی سامنے آئے تو آدمی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ یہ اس کا یہ عیب دور ہو جائے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اسی شخص سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، خیر خواہی کے لہجے میں اسی کو بتا دے اور یہ کہہ دے کہ بھائی میں نے فلاں وقت میں آپ کی یہ بات دیکھی تھی، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ کوئی خلاف شرع بات ہے تو وہ بتا دے کہ شریعت کے خلاف ہے، کوئی سنت کے خلاف بات ہے تو یہ بتا دے کہ سنت کے خلاف ہے، کوئی اور غلطی ہے تو اس غلطی پر اس کو تنہائی میں محبت سے، پیار سے، خیر خواہی کے انداز میں متنبہ کر دیں۔ یہ طریقہ بتایا نبی کریم، نہ یہ کہ دوسروں سے کہتا پھرتے کہ اس میں فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے۔ اور اسی کو حدیث میں رسول کریم صلی